بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ پارہ نمبر 19 سورہ نمل، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 54 تا 58۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا لوط علیہ السلام کی دعوت الی المعروف اور نہی عن المنکر کا بیان ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے بڑی کوشش اور پوری جدوجہد سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اے میری قوم، یہ بیہودہ کام چھوڑ دو، یہ اغلام بازی چھوڑ دو، جس کی شناعت، جس کی خباثت اور جس کی برائی کسی پر مخفی نہیں ہے، یہ بدترین فحاشی ہے، اور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے نفسانی خواہشات کی تکمیل بدترین جہالت، سفاہت، ضلالت اور گمراہی ہے۔ لیکن اتنے بدبخت قوم تھی، اتنے گئے گزرے قوم تھی کہ قوم نے دعوت خیر کی بجائے انہوں نے نہ اپنی طبعی طہارت کا خیال رکھا، نہ حضرت لوط علیہ السلام کے جذبہ خیرخواہی کا خیال رکھا، بلکہ قوم نے الٹا حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اے لوط علیہ السلام، ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو شہر سے نکال دیں گے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے صاف ستھرا رہنا چاہتے ہیں۔ اور جب بات یہاں تک پہنچی، اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا گیا، شریعت مطہرہ کا مذاق اڑایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بدترین عذاب میں مبتلا کیا، پتھروں کی بارش کی، اور پورے قوم، پوری شہر صدوم کو الٹا کر کے نیچے گرایا، فجعلنا عالیہا سافلہا۔ البتہ لوط علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے اہل کو، ان کے متعلقین کو نجات دی۔ ہاں، لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ مطلب بدبخت قوم کے ساتھ لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی ہلاک کیا، اور اسی لیے ہلاک کیا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی اس عمل قبیح میں، اس بدترین گناہ میں اس قوم کے ہمنوا اور مددگار تھی۔ بہرحال تذکیر بایام اللہ کے اساس پر امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی ہے اور امت کے لیے عبرت ہے کہ قوم لوط جس فعل شنیع میں، فعل قبیح میں مبتلا تھی، اور اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، پتھروں کی بارش کی، تو امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبرت ہے کہ اس بدترین قبیح ترین گناہ سے گریز کرے، پرہیز کرے، ورنہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ اور ایسے بدترین گناہ کے سبب جو ہے عذاب، نہ اگرچہ عذاب جزوی ہوتا ہے، لیکن عذاب عذاب ہے، اور ذلت اور رسوائی ان اغلام باز لوگوں کی مقدر ہے، نصیب ہے۔ لہذا سب توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، استغفار پڑھے۔ بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ اغلام بازی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ہے۔ فرمایا وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام قال لقومہ، جب اس نے کہا اپنے قوم کو،
اتأتون الفاحشۃ، کیا تم کرتے ہو بے حیائی کا کام، وانتم تبصرون، اور تم دیکھتے ہو، اانکم لتأتون الرجال، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً خواہش نفس کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ فما کان جواب قومہ، پس نہ تھا جواب اس قوم کا، الا مگر ان قالوا، یہ کہ وہ بولے، اخرجوا آل لوط، نکال دو لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو، من قریتکم، اپنے شہر سے، سدوم سے، انہم اناس، بے شک یہ وہ لوگ ہیں، یتطہرون، پاکیزگی پسند کرتے ہیں۔ فانجیناہ، پس ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، متعلقین کو، إِلَّا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرناہا، ہم نے اسے ٹھہرایا تھا، من الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے، وَأَمْطَرْنَا، برسائی ہم نے، علیہم، ان پر، مطرًا، بارش، فساء، پس کیسی بری تھی، مطر المنذرین، بارش جن کو ڈرایا گیا تھا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔